دلکش اور دل نشیں ہے وہ دیکھیے گا. آپ نے غور کرنا ہے لیلۃ القدر پر، اس جملے پر غور کرنا ہے. پہلے فرمایا لیلۃ القدر، ہم نے اسے اس قدر والی رات میں اتارا. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا وہ قدر والی رات میری بارگاہ میں مقام کیا رکھتی ہے. اب لیلۃ القدر پر اختتام کیا. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جان لو اس رات کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہے وہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور بہتر ہے. جب یہ تعریف، یہ رفعت، یہ بلندی، یہ شان اس رات کی بیان کر دی، پھر فرمایا اس رات میں ہوتا کیا ہے. تنزل الملائکہ، فرشتے زمین پر آتے ہیں. صرف فرشتے نہیں آتے، والروح، جبریل بھی زمین پر اتر آتا ہے. اب ہم غور کرتے ہیں کہ مولا تو جس رات کی تعریف کر رہا ہے بتا تو صحیح کہ راتیں ساری تو نے بنائی ہیں، اس رات کی تعریف کی وجہ کیا ہے. وہ فرماتا ہے جاننا چاہتے ہو سنو، اس رات کی تعریف کی وجہ یہ ہے میں نے اس رات میں قرآن اتارا ہے. میں نے اس رات میں قرآن اتارا ہے، اور قرآن اترنے کی وجہ سے میں نے اس رات کو 1000 رات مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر بنایا ہے. سامعین محتشم، قرآن کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا ایک معجزہ ہے. جس طرح حضور کا معجزہ تھا کہ آقا کریم کی انگلی کے اشارے سے چاند ہلتا تھا، حضور کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا تھا، حضور کی انگلی کے اشارے سے سورج واپس پلٹ آتا تھا. جس طرح آقا کریم کے پلک کے اشارے سے جانور قدموں میں سجدہ کرتے تھے، پتھر کلمہ پڑھتے تھے، درخت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. جس طرح یہ سارے آقا کے معجزات تھے، اس طرح حضور کا ایک معجزہ یہ بھی ہے، اللہ نے محبوب کو قرآن عطا فرمایا. ہاں، قرآن کی خاص بات یہ ہے قرآن آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس میں کوئی شک. قرآن اللہ کی سب سے روشن دلیل اور مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن ہے تو معجزہ. اب جس رات وہ معجزہ رسول کو نصیب ہوا، اللہ اس رات کی تعریف کرتے ہوئے 1 یا 2 آیتیں نہیں اتارتا، پوری سورت اتار دیتا ہے. تو اہل محبت کے لیے لطیف بات یہ ہے کہ جب اللہ قرآن کو لوح محفوظ سے منزہ شہود اپنے محبوب کے سینے پر عطا فرماتا ہے، جب قرآن کو اس قدر کی رات مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرماتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ رات قدر والی، عزت والی، شرف والی، برکت والی رات ہے. اور رب فرماتا ہے وہ رات 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. پھر مجھے بتائیے گا اگر اللہ کی بارگاہ میں قرآن کے اترنے کی رات کا یہ مرتبہ ہے، پھر اس رات کا مرتبہ کیا ہوگا جب وہ صاحب قرآن خود زمین پر قدم رنجا فرما رہا. پھر اللہ کی بارگاہ میں اس رات کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا جس رات وہ صاحب قرآن دھرتی پر تشریف لا رہا. پھر جب وہ قرآن کے اترنے کی رات آتی ہے، اب بڑی لطیف بات ہے، قرآن ہمیں ملا ہے 1 مرتبہ. قرآن ملا ہے، روز تو قرآن نہیں ملتا نا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل. قرآن تو اترا ہے 1 مرتبہ، لیکن جب اس اترنے والے قرآن کی نسبت سے رات آتی ہے، رمضان کے 20 روزے گزر چکے ہیں، 21ویں کی، 23ویں کی، 25ویں کی، 27ویں کی، 29ویں کی رات آتی ہے. پھر ہوتا کیا ہے، ہم عبادت میں کثرت کرتے ہیں، سجدوں میں شدت اختیار کرتے ہیں، ریاضت و بندگی میں زیادتی کرتے ہیں کہ آج وہ رات ہے جب رب نے قرآن اتار کر اس رات کو قدر والی رات بنایا ہے. جان لیجئے اللہ کی بارگاہ سے نعمت اترتی 1 مرتبہ ہے، لیکن ایمان والا وہ ہے کہ جب نعمت کے ملنے کی رات پلٹ کر آتی ہے وہ رب کا شکر بھی ادا کرتا ہے، اس کے حضور اپنا سر بھی جھکا لیتا ہے. اس لیے نعمت 1 مرتبہ ملی لیکن اس کو منایا ساری عمر جاتا ہے. رسول کریم کی ولادت 1 مرتبہ ہوئی لیکن جشن ساری عمر منایا جاتا ہے. کیوں کہ اللہ نے جس قرآن کو اترنے کی نسبت سے رات کو قدر کی رات بنایا ہے، مصطفیٰ کی نسبت سے صاحب ایمان کو کیا شرف عطا فرمایا ہوگا. تو سامعین محتشم، جب وہ رات آ جائے پھر کیا ہوتا ہے، 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو قرآن ملا، ایک تنزل الملائکہ، فرشتے زمین پر آئے. پھر والروح، صرف فرشتے نہیں آتے، جبریل بھی زمین پر آتا ہے. اب آپ سارے جانتے ہیں
فرشتوں کے زمین پر آنے جانے پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے، فرشتوں کے زمین پر آنے پہ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی اختلاف کر بھی لے تو میں کہتا ہوں چلو آپ سارے فرشتے نہیں مانتے، ایک فرشتہ اسرائیل تو مانتے ہیں نا، وہ کہے گا جی مانتا ہوں۔ میں نے کہا چلیں آپ اسے فرشتہ نہ مانیں لیکن وہ فرشتہ ہے، وہ فرشتہ، اور جب وہ آ جائے تو پھر آپ اسے مانیں نہ مانیں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ لہٰذا فرشتوں کے زمین پر آنے جانے پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اگلی بات ہے والروح، جبریل بھی زمین پر آتا ہے۔ اب جتنے بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، وہ سب یہ بات جانتے ہیں، بزرگوں کا تو اس پر ایمان اور ایمان سے بھی بڑھ کر ایقان ہے کہ جبرائیل کا کچھ کام تھا، اس کا کام تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر اللہ کی وحی لے کر آتا تھا۔ جس طرح اسرافیل کا، میکائیل کا، عزرائیل کا کوئی کام ہے نا، اس طرح جبرائیل کا ایک ہی کام تھا کہ وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر اللہ کی وحی لے کر آتا تھا۔ اس کے علاوہ جبریل کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ آج اگر کوئی بندہ ہم میں کہے کہ رات میرے پاس جبرائیل آیا تھا، ہم کہیں گے تو قادیان کی نسبت سے دجال تو ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کا غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات مسلم ہے۔ جبریل کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اللہ کے نبیوں رسولوں پر اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، لیکن رب قرآن میں فرماتا ہے جب وہ قدر والی رات آتی ہے، اس رات کا مقام یہ ہے فرشتے بھی زمین پر آتے ہیں، جبرائیل بھی آتا ہے۔ مولا بتا تو صحیح اب جبریل کا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جاننا چاہتے ہو؟ سنو، جبرائیل کا کام یہ ہے پہلے وہ آتا تھا میرے نبیوں اور رسولوں پر میرا کلام لے کر، اب آتا ہے میرے محمد کے غلاموں پر میرا سلام لے کر۔ جب وہ رات آتی ہے جبرائیل کا کام یہ ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں جو میری عبادت میں پیش ہو جاتا ہے، جو میرے حضور سر جھکا لیتا ہے بندگی کے آداب بجا لانے کے لیے میرے گھر میں چلا آتا ہے جبرائیل، اس کے جھکے سر کو دیکھتا جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی نسبت سے اس غلام کو میرا سلام دیتا چلا جاتا ہے۔ پہلے آتا تھا میرا کلام لے کر، اب آتا ہے میرے محبوب کے غلاموں پر میرا سلام لے کر۔ تو سامعین محتشم، اللہ نے قرآن میں وقت کے دوسرے درجے کو بیان کیا کہ جب اللہ خود قرآن میں وقت کی تعریف کرتا ہے۔ اب آئیں وقت کے تیسرے اور آخری درجے پر۔ وقت کا تیسرا درجہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں وقت کی قسم کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اونچا بولے۔ پہلا درجہ تھا کہ جب اللہ نے مطلق قرآن میں وقت کو بیان کیا، دوسرا درجہ تھا کہ جب اللہ نے وقت کی تعریف کی، تیسرا درجہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں وقت کی قسم کھاتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی قسموں کو کبھی پڑھیں، قرآن مجید کی قسموں کا ایک مکمل علم ہے۔ سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی عطا کردہ خیرات علم سے قرآن کی قسموں پر ایک مکمل کتاب لکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں قسم کھائی، اس پر ایک مکمل کتاب لکھی ہے، اور ہر قسم کی جاتی ہے تاکہ کلام سے پختگی، کلام میں پختگی پیدا کی جائے اور کلام سے سکم کو، کمزوری کو دور کیا جائے۔ مثلا میں کہوں کہ میں یہ کام کروں گا، آپ لوگ سنیں گے، انسنا کر دیں گے کہ پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اگر میں کہوں خدا کی قسم میں یہ کام کروں گا، اب آپ میں سے ہر بندہ متنبہ اور خبردار ہو جائے گا کہ علامہ صاحب نے قسم کھائی ہے خدا کی، اب یہ کام ضرور کریں گے۔ تو